لہٰذا اس نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی، اور یہ تیزی اس قدر خونخوار تھی کہ جب تک پیچھے ہٹتے ہوئے مہارت اپنے مسکن کے قریب پہنچتا، اس وقت تک جنگ سے لے کر مہارت کے مسکن تک خواص خان نے مہارت کے لشکر کا آدھے سے زیادہ حصہ تہہ تیغ کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہارت فوراً پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ خواص خان نے آوازوں میں گھلی بد دعاؤں کی طرح مہارت کا تعاقب کیا، اور یہاں تک کہ مہارت اپنے مسکن میں داخل ہوتا، خواص خان نے پھر اپنا رنگ دکھایا اور مہارت کے ساتھ جو لشکر بھاگا تھا اس کا آدھا حصہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے حفاظتی دستوں کو لے کر مہارت بڑی مشکل سے اپنے کوہستانی مسکن میں داخل ہوا، جبکہ خواص خان نے اپنے لشکر کو اس کے مسکن سے باہر ہی روک دیا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو اچانک حملے کے لیے چوکس رہنے کا حکم دے دیا تھا، تاکہ اگر پھر مسکن سے نکل کر حملہ آور ہونے یا شب خون مارنے کی کوئی کوشش کرے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ اب خواص خان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دن کی روشنی میں مسکن میں داخل ہوگا اور مہارت پر آخری ضرب لگائے گا۔ مہارت کے مسکن کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان کو رکے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا ایک لشکری بھاگا ہوا خواص خان کے پاس آیا اور اسے آ کر کہنے لگا کہ امیر، ایک بوڑھی ہندو عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس پر خواص خان نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور خدشات میں ڈوبی آواز میں اسے کہا کہ کہیں یہ عورت جاسوس تو نہیں اور مہارت کے لیے تو کام نہیں کر رہی۔ وہ سپاہی کہنے لگا کہ نہیں امیر، ہم اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ وہ بیچاری کہتی ہے کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ خواص خان نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری مہارت کے مسکن میں نیرمل نام کی اس ہندو خاتون کو لے آیا جسے گنگا کی خدمت پر مقرر کیا گیا تھا۔ جب نیرمل کو خواص خان کے سامنے لایا گیا تو خواص خان نے بڑے احترام سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، دیکھ خاتون، میرا نام خواص خان ہے، میں نے سنا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نیرمل بڑے پیار بڑی شفقت میں بولی، دیکھ بیٹے، میں تجھ سے ایک انتہائی اہم بات کہنا چاہتی ہوں۔ کیا تم کسی ایسی بیوہ کو جانتے ہو جو روہتاس کے ودوا آشرم میں رہتی تھی اور جس کا نام گیتا تھا؟ نیرمل کے اس انکشاف پر خواص خان چونک پڑا اور پوچھا، خاتون، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں روہتاس کے ودوا آشرم کی گیتا کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بھی مجھے پہچانتی ہے۔ نیرمل کہنے لگی، دیکھ بیٹے، اسی گیتا کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ خواص خان نے بدحواسی میں پوچھا، خاتون تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ گیتا کو میری کیسے ضرورت ہے؟ وہ تو روہتاس کے آشرم میں ہے۔ نیرمل نے بڑی تفصیل کے ساتھ مہارت کے دونوں ساتھیوں کا روہتاس کے ودوا آشرم سے گیتا کا اغوا کرنا اور پھر اس مہارت کے مسکن میں لانے، مہارت کا گیتا سے شادی کرنے کی پیشکش کرنے اور گیتا کا انکار کر دینا اور مہارت کے سامنے خواص خان سے محبت کا اظہار، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سنا دی۔ نیرمل جب خاموش ہوئی تب خواص خان نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، دیکھ خاتون، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے گیتا سے متعلق مجھے تفصیل بتائی۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ گیتا مجھے پسند کرتی ہے، لیکن تو نے آج اس کا انکشاف کر کے میری جھولی میں انگنت خوشیاں ڈال دی ہیں۔ گیتا واقعی اس قابل ہے کہ اسے زندگی کا ساتھی بنایا جائے۔ وہ ایک دکھی اور ضرورت مند لڑکی ہے، پر یہ تو کہو کہ مہارت نے اسے روہتاس کے ودوا آشرم سے کیوں اغوا کرایا؟ نیرمل کہنے لگی کہ دیکھ خواص خان بیٹے، گیتا بیچاری کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کی حسین ہے۔ اس کا جسم اتنا پرکشش ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مہارت نے اسے ودوا آشرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہیں دیکھ لیا تھا۔ اس وقت سے وہ اس پر جان چھڑکتا تھا اور اس سے شادی کرنے پر آمادہ تھا، لیکن گیتا اسے ٹھکرا چکی تھی۔ دیکھ بیٹے، میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گیتا کو یہاں لا کر مہارت نے بند کر رکھا ہے اور اسے شادی پر آمادہ کرنا چاہتا تھا، لیکن گیتا نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ شیر شاہ سوری کے سالار خواص خان کو ہی پسند کرتی ہے، اور یہ کہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک خواص خان کو ہی پسند کرتی رہے گی، اور اگر کسی نے زبردستی اس سے بیاہ کرنے کی کوشش کی تو ایسا وہ اس کی لاش پر ہی کرے گا۔ دیکھ بیٹے، میں تجھے مبارکباد دیتی ہوں کہ زندگی کی اس رات کی تاریکی میں تو نے مہارت کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کا ایک طرح سے صفایا کر کے رکھ دیا۔ اب اپنے بچے کچے دستوں کو لے کر مہارت مشرق کی سمت بھاگا ہے، اور وہ مشرق کی سمت کوہستانی سلسلے سے نکل کر کسی اور ٹھکانے کی طرف جائے گا۔ بیٹے، مشرق کی طرف بھاگتے ہوئے وہ گیتا کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میری تم سے التماس ہے کہ گیتا کو مہارت سے بچاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد نیرمل جب خاموش ہوئی تب خواص خان نے اپنا فیصلہ دیا۔ دیکھ خاتون، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے اس میں مجھے سچائی کی بو آتی ہے۔ تیرا بڑھاپا دیکھتے ہوئے میں بھی اندازہ لگاتا ہوں کہ تو غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہوگی، اور جو کچھ تو نے گیتا سے متعلق تفصیل بتائی ہے وہ بھی قرین حقیقت ہے۔ اس کے باوجود احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر یہ دھوکے اور فریب پر مبنی ہوئی تو یاد رکھنا خاتون، تیری گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی جو لشکری نیرمل کو لایا تھا اسے خواص خان نے حکم دیا کہ نیرمل کو لشکر میں روک کر اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کے بعد خواص خان نے فوراً اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ وہیں رہنے دیا، دوسرے آدھے حصے کے لشکر کو لے کر وہ خود کوہستانی سلسلے کے مشرقی حصے کی طرف چلا گیا۔ وہ سارا علاقہ خواص خان کا دیکھا بھالا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے شرقی حصے میں جا کر جو درہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا تھا، وہاں خواص خان نے اپنے لشکر کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصوں کو اس نے درے کے دائیں بائیں بٹھا دیا، جبکہ ایک حصے کے ساتھ وہ درے کے درمیانی حصے میں رہا۔ دوسرے روز جس وقت مشرق سورج سے طلوع ہو رہا تھا اور اندھیروں پر روشنی کی چادر پوری طرح پھیل چکی تھی، مہارت اپنے محافظ دستوں کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نکلنے کے لیے جب میدانوں میں داخل ہونے والے دروں کے قریب آیا تو خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا۔ مہارت نے اپنے دستوں کو رک جانے کا اشارہ کیا اور ایک آدمی اس نے آگے بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس کی راہ کیوں روکے کھڑے ہیں۔ اس کا ایک لشکری بھاگا بھاگا آگے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور مہارت کو آ کر اس نے اطلاع دی کہ راہ روکنے والا خواص خان ہے اور وہ جنگ پر آمادہ ہے۔ مہارت نے اس وقت گیتا کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ جب مہارت کے اس لشکری نے مہارت کو یہ اطلاع دی تو گیتا کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک خوشیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بھی پھیلی تھی۔ عین اسی موقع پر مہارت نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو میرے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں شیر شاہ سوری کے سالار خواص خان کو خود اس کی موت یہاں لے آئی ہے۔ یہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ میری راہ روکے کھڑا ہوا ہے۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اس نے میرے تمام لشکر کا کام تمام کر دیا ہے اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ مسکن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا ہوں۔ جس قدر ساتھی اس وقت اس کے ساتھ موجود ہیں، میرے پاس اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ مسلح جوان ہیں، لہٰذا درے کے قریب میں خواص خان کو بدترین شکست دے کر اس کی گردن کاٹ سکتا ہوں۔ اس طرح خواص خان کی موت کے بعد میں اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتا ہوں۔ اس کے بعد مہارت نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اپنے گھوڑے پر سوار گنگا کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ گنگا، تو نیچے اتر جا اور کہیں محفوظ جگہ جا کر بیٹھ جا۔ میں اس خواص خان سے ٹکراتا ہوں۔ دیکھ، اس کوہستانی سلسلے کے درے میں اگر خواص خان مجھ پر غالب رہا تو تیری قسمت، تو خواص خان کے ساتھ چلی جانا، اور اگر میں نے اس لڑائی کے دوران خواص خان کی گردن کاٹ دی تو پھر تجھے ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا ساتھی بننا ہوگا۔ بس اب تو میرے گھوڑے سے نیچے اتر جا۔ گنگا نے مہارت کے اس فیصلے کو غنیمت جانا اور فوراً اس کے گھوڑے سے اتری۔ پھر وہ بھاگ کر دائیں طرف ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ مہارت اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تو احتیاطاً گنگا نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اس پتھر سے نکل کر وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک بڑی چٹان پہ بیٹھ گئی تاکہ مہارت کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں چھپی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اونچائی پر وہ دونوں کے لشکر کی جنگ کا نظارہ بھی کر سکے۔ خواص خان کے ساتھ جو مسلح جوان ہیں وہ مہارت یہ اندازہ لگاتے ہوئے کہ اس کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہے جبکہ خواص خان کے ساتھ جو مسلح جوان ہیں وہ اس سے 10 گنا کم ہیں، لہٰذا وہ بڑے فخر، بڑے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے تاریکی کی اونچی اٹھتی دیواروں کی طرح آگے بڑھا اور سازشی رات اور خونی رتوں کے غبار کی طرح اس نے خواص خان پر حملہ کر دیا۔ ابھی یہ جنگ شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ درے کے دائیں جانب خواص خان نے جو اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا تھا وہ اچانک نمودار ہوا اور تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ ملگجی شاموں کے آسیب اور انجانے جذبوں کے سرسام کی طرح مہارت کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہارت پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی راہ روکتے ہوئے خواص خان نے دائیں بائیں گھات میں بھی کوئی لشکر بٹھا رکھے ہوں گے۔ ابھی وہ اپنے ایک حصے کے لشکر کو پہلو کی طرف سے حملہ آور ہونے والوں کے لیے علیحدہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ خواص خان کے لشکر کا تیسرا حصہ وقت کے خد و خال میں ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر کی طرح اپنی گھات سے نکلا اور گھمبیر غبار کی صورت اس نے بھی حملہ کر دیا۔ اب مہارت کے لیے 3 اطراف سے ایک لحاظ سے خونی طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سامنے کی طرف سے خود خواص خان اس کے لیے ناقابل برداشت ضربیں لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سے خواص خان کے دوسرے ساتھی مہارت کے پہلوؤں پر لہو لہو گرما دینے والے حملوں کی ابتدا کر چکے تھے۔ اس درے میں جنگ کوئی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ خواص خان نے اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے ساتھ مہارت اور اس کے ساتھیوں کو حروف غلط اور رسوا شعار ہستی کی طرح مٹا کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں خواص خان نے نہ صرف یہ کہ مہارت کا کام تمام کر دیا بلکہ اس کے سارے ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح مہارت جو شیر شاہ سوری کے علاقوں میں خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا، خواص خان نے پوری طرح اس کا خاتمہ کر دیا۔ مہارت اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد خواص خان گنگا کے لیے اب بڑا پریشان اور فکر مند تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو وہیں روکا اور خود اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا تاکہ وہ گنگا کو تلاش کر سکے۔
اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا وہ تھوڑا سا ہی آگے گیا ہوگا کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر چٹان کے پیچھے چھپی ہوئی گنگا اٹھ کھڑی ہوئی۔ خواص خان نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی طرح اپنے جسم کو سفید چادر میں ڈھانپے ہوئے تھی اور چہرے پر بھی اس نے سفید رنگ کا نقاب ڈال رکھا تھا۔ چٹان کی اوٹ سے نکل کر گنگا بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر خواص خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ گنگا جب قریب آئی تو خواص خان اس سے والہانہ انداز میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ گنگا پہلے ہی بول پڑی اور کہنے لگی کہ خواص خان میرے عزیز، میرے محترم، میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس مہارت جیسے شیطان سے میری گلو خلاصی کروائی، ورنہ یہ نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ خواص خان نے نرم اور پیار بھری آواز میں کہا، دیکھ گیتا، وہ عورت جو مہارت کے مسکن میں تیرے ساتھ تھی اور جس کا نام نیرمل ہے، اس نے مجھے تمہارے متعلق پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ مہارت تمہیں ودوا آشرم میں داخل ہونے سے پہلے پسند کرتا تھا اور اپنے آدمیوں کے ذریعے اس نے تمہیں آشرم سے اٹھایا اور یہاں اپنے مسکن میں منگا لیا۔ دیکھ گیتا، میں ایک لحاظ سے تیرا بڑا شکر گزار ہوں۔ گیتا نے فوراً پوچھا، کس لحاظ سے؟ خواص خان نے کسی قدر رک کر کہا، دیکھ گیتا، نہ تو غلط بیانی سے کام لینا، نہ مجھ سے کچھ چھپانا۔ نیرمل نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، کیا یہ حقیقت ہے؟ گنگا کی گردن جھک گئی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی۔ اس کے بعد اس نے خواص خان کی طرف دیکھا اور استفہامیہ سے انداز میں اس نے پوچھا کہ اگر یہ سچ اور حقیقت ہو تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ خواص خان نے فوراً جواب دیا، سن گیتا، اگر یہ سچ اور حقیقت ہے تو پھر میرا رد عمل بھی یہ ہے کہ میں بھی تجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتا اور پسند کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب کہو، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک خواب اور میری زندگی کا سراب ہے؟ گیتا کہنے لگی کہ نہیں خواص خان میرے محترم، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جسے میں نے زندگی میں ٹوٹ کر پیار کیا ہے۔ آپ پہلے جوان ہیں جسے میں دل کی گہرائیوں سے پریم کرتی ہوں، پریم کرتی رہوں گی۔ آپ مجھے اپنائیں یا نہ اپنائیں، میں اپنے دل و جان سے آپ کی پوجا کرتی رہوں گی۔ خواص خان نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر گنگا کے گداز اور نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، دیکھ گیتا، آج سے تو میری ہے۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا۔ دیکھ گیتا، اب جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہیں، کیا تو اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائے گی کہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں، تیری خوبصورتی، تیرے جمال، تیرے حسن سے لطف اندوز ہو سکوں؟ گنگا نے کسی قدر شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے کہا کہ خواص خان میرے محبوب، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ میں آپ کی ہوں اور ساری زندگی آپ کی رہوں گی، لیکن میں نے ایک کام کے سلسلے میں قسم اور سوگند کھا رکھی ہے کہ جب وہ میرا کام ہو جائے گا اور میری وہ قسم اور سوگند پوری ہو جائے گی، اس وقت میں آپ کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں گی۔ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک میرا وہ کام نہیں ہوتا اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤں گی، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میری قسم توڑنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ جب میرا یہ کام ہو گیا تو میں آپ کے سامنے آؤں گی اور نقاب ہٹاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت آپ مجھے ناپسند نہیں کریں گے۔ خواص خان نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، دیکھ گیتا، اگر فی الحال اپنے چہرے سے تو نقاب نہیں ہٹانا چاہتی اور تو نے کسی سلسلے میں نقاب رکھنے کی سوگند کھا رکھی ہے تو میں تیرا ساتھ دوں گا، اور تو یہ بتا کہ تو کہاں رہنا پسند کرے گی؟ دیکھ گیتا، میں نہیں چاہوں گا کہ اب تو روہتاس کے ودوا آشرم میں رہے۔ میری روہتاس میں ایک حویلی ہے، اگر تو چاہے تو میں وہاں تیرے قیام کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ گیتا خوفزدہ سے لہجے میں کہنے لگی، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی اس حویلی میں کیسے رہ سکوں گی، کیونکہ آپ تو اس وقت جنگوں میں مصروف ہیں۔ میں وہاں جب اکیلی رہوں گی تو جس طرح مہارت کے ساتھیوں نے مجھے ودوا آشرم سے اٹھا لیا تھا، اسی طرح اگر آپ کی حویلی سے بھی مجھے کسی نے اٹھانا چاہا تو میں کیسے دفاع کروں گی؟ یہاں تو آپ میری مدد کو بر وقت پہنچ گئے اور مہارت مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن ایسا نہ ہوتا تو وہ بدبخت شیطان میری عزت، میری عصمت کے درپے تھا۔ خواص خان نے تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد پوچھا، گیتا، اگر تم روہتاس میں میری حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تو خود ہی بتاؤ تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟ گنگا کہنے لگی کہ مجھے آپ کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں میں آپ کی زیر حفاظت رہوں۔ امیر خواص خان کہنے لگا کہ پھر ایسی جگہ تو جنگ کے دوران میرا خیمہ جس میں تم قیام کر سکتی ہو۔ اس کے جواب میں گنگا گردن کو خم کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا خیمہ میرے لیے بہترین اور محفوظ ترین قیام گاہ ہے، لیکن فی الحال میں آپ کے خیمے میں مستقل قیام نہیں کر سکتی، ایسا صرف آپ سے شادی کے بعد ہی کر سکتی ہوں۔ اگر میں اس حالت میں آپ کے خیمے میں قیام کرتی ہوں تو لوگ میرے اور آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری نسبت سے آپ کی ذات پر کوئی حرف آئے۔ پریشانی کے عالم میں خواص خان نے پھر پوچھا، اس کے علاوہ پھر میں تمہارے قیام کا کہاں بندوبست کر سکتا ہوں؟ گنگا نے پھر مشورہ دیا، جنگ کے دوران شیر شاہ سوری بھی تو اپنے حرم کی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، دیگر سالاروں کی عورتیں بھی ان کے ساتھ رہتی ہوں گی۔ خواص خان کہنے لگا، یقیناً رہتی ہیں، بلکہ شیر شاہ سوری کے اہل خانہ جنگ میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے لیے پڑاؤ کے اندر کچھ خیمے متعین کر دیے جاتے ہیں۔
اس پر گنگا جھٹ بولی اور کہنے لگی کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بھی انہی زنانہ خیموں میں قیام کروں؟ وہ بوڑھی خاتون جس کا نام نیرمل ہے اور جو میرے متعلق آپ کو اطلاع دینے گئی تھی، وہ ان زنانہ خیموں میں میرے ساتھ رہے گی۔ وہ میری بہترین ساتھی اور خدمتگار ثابت ہوگی اور ضرورت کے وقت وہ میرے اور آپ کے درمیان قاصد کا کام بھی سر انجام دے سکتی ہے، کیونکہ زنانہ خیموں میں رہتے ہوئے میرا جب جی چاہے گا میں آپ سے مل بھی سکوں گی۔ خواص خان نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، دیکھ گیتا، مجھے تمہاری یہ تجویز منظور ہے۔ لشکر کے زنانہ خیموں میں تمہارے اور نیرمل کے قیام کا بندوبست کروں گا، اور اب آؤ چلیں یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان نے جنگ میں مرنے والے مہارت کے ساتھیوں کے ایک گھوڑے پر گنگا کو بٹھایا اور دشمن کے سارے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتا ہوا خواص خان واپس اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے حصے کو بھی خواص خان کی کارگزاری کی خبر ہو چکی تھی اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ خواص خان نے مہارت کی راہ روکتے ہوئے مہارت کا کام تمام کر دیا ہے، لہٰذا جو ہی خواص خان اپنے لشکر کے دوسرے حصے کے پاس گیا، انہوں نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور بہترین انداز میں خواص خان کا استقبال کیا۔ اپنے لشکر کے دوسرے حصے میں آ کر خواص خان نے ایک لشکری سے کہا کہ وہ بوڑھی نیرمل کو بلائے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی نیرمل کو خواص خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت گنگا بھی خواص خان کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ پھر خواص خان نے نیرمل کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ خاتون، میں تیرا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تو نے گیتا سے متعلق مجھے بروقت اطلاع کی۔ دیکھ، میں گیتا کو اپنے ساتھ لشکر میں لیے جا رہا ہوں۔ یہ لشکر کے زنانہ خیموں میں قیام کرے گی۔ کیا تو بھی گیتا کے ساتھ چلے گی اور وہاں قیام کر سکے گی؟ گیتا کی یہ خواہش ہے کہ نیرمل اس کے ساتھ چلے اور اس کے ساتھ قیام کرے۔ نیرمل نے جھٹ کہا کہ اگر ایسا ہو تو میں اسے اپنی خوش قسمتی خیال کروں گی۔ نیرمل کے اس جواب پر گیتا ہی نہیں خواص خان بھی خوش ہو گیا۔ پھر خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے کے اندر مہارت کے مسکن میں داخل ہوا۔ مسکن کی ہر چیز اس نے سمیٹی، پھر اپنے لشکر کے ساتھ واپس شیرشاہ سوری سے جا ملنے کے لیے کوچ کر گیا تھا۔ خواص خان کے مہارت کی طرف کوچ کرنے کے بعد شیرشاہ سوری نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے لشکر کا رخ کیا۔ رات کی تاریکی میں جس وقت سنسان اور ویران وادیوں کے اندر ہمایوں کا لشکر پیش قدمی کر رہا تھا، شیرشاہ سوری اچانک ہمایوں کے لشکر کی پشتی حصے پر نمودار ہوا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ اٹل سناٹے کے منتر میں ہوا کے جھونکے کن فیکون کی ساعتوں کی طرح اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ ایسے میں خوشی کی بساط میں لپٹے جوش نمو کے سرکش دھارے کی طرح شیرشاہ سوری ہمایوں کے لشکر کے عقبی حصے پر نمودار ہوا۔ پھر اس نے اندھیری رات کے طوفانوں میں آفتوں کے سیل، زندگی کے تلاطم میں سلگتی خاک اور اداس شاموں میں اچانک رونما ہو جانے والے کسی خونی انقلاب کی طرح ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے پر حملہ کر دیا۔ شیرشاہ سوری کا یہ حملہ ایسا اچانک، ایسا زوردار اور جان لیوا تھا کہ ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے کی ان گنت صفیں اس نے درہم برہم کر کے رکھ دی۔ بے شمار لشکریوں کو اس نے کاٹا۔ رات کی سونی پڑی گلیوں جیسے لمحوں میں اس نے ہمایوں کے لشکر کے پشتی حصے کی حالت دھوئیں کی دیواروں، دھندلے سائے اور اجڑے شہروں جیسی بنا کے رکھ دی۔ عقبی حصے پر حملہ آور ہو کر شیرشاہ سوری نے نہ صرف ہمایوں کے لشکر کا خوب قتل عام کیا، بلکہ پشتی حصے میں جو سامان جنگ اور خوراک تھا اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا، اور ہمایوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ کشتیوں میں جو توپیں لاد کے لائی جا رہی تھیں ان پر بھی شیرشاہ سوری نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان توپوں میں وہ توپیں بھی شامل تھیں جن کی مدد سے ہمایوں نے شیرشاہ سوری کے قلعہ چنار پر قبضہ کیا تھا۔ ہمایوں کے لشکر کے عقبی حصے پر کامیاب شبخون مارنے کے بعد رات کی تاریکی میں شیرشاہ سوری نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اگلے روز جب چوسا کے مقام پر ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو اسے خبر ملی کہ پشتی حصے پر شیرشاہ سوری نے شبخون مارا تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ کچھ دستے شیرشاہ سوری کے تعاقب میں جائیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ مشرق کی طرف سے ہمایوں اور اس کے لشکریوں نے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے۔ ہمایوں نے فوراً اپنے مخبروں کو حکم دیا کہ وہ دیکھیں کہ یہ گرد کے اٹھنے والے بادل کس لشکر کی وجہ سے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمایوں کے وہ مخبر لوٹ کے آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ شیرشاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گرد کے وہ بادل جو ہمایوں کے لشکر کی مغرب کی سمت سے اٹھے تھے وہ اس بنا پر تھے کہ اس وقت شیرشاہ سوری کا لشکر چوسا کے مغرب تھورا ندی کا دلدلی کنارہ عبور کر رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے فضاؤں میں گرد کے بادل اٹھے تھے۔ گرد کے ان بادلوں کو دیکھ کر ہمایوں ایک طرح سے تذبذب کے عالم میں مبتلا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ شیرشاہ سوری اس کے لشکر کی پشت پر لگا ہوا ہے اور اس کے لشکر کا پشتی حصہ دریائے کرم ناسا کی طرف ہے۔ اگر کرم ناسا کی طرف سے گرد کے بادل اٹھتے تب ہمایوں فکر مند نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ شیرشاہ سوری اس کے لشکر کے پیچھے لگا ہوا ہے اور چوسا سے دریائے کرم ناسا مشرق کی جانب تھا۔
گرد کے یہ بادل چونکہ مغرب کی جانب اٹھے تھے، لہٰذا ہمایوں ایک طرح سے تذبذب کے عالم میں مبتلا تھا۔ اس بنا پر وہ یہ جاننے کے لیے بے تاب تھا کہ یہ گرد کے اٹھنے والے بادل کس لشکر کی وجہ سے ہیں۔